اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم غوری صاحب نے، سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام کے. ہمارے تینوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ. اسلم غوری صاحب سے، غوری صاحب فائنلی ہم یہ دیکھیں گے کہ اب جو ہے عوام کے دکھوں کا مداوا ہوگا، کوئی کہیں سے تو ریلیف ملے گا، کوئی تو ایک امید کی کرن نظر آئے گی کسی کو. میں تھوڑا سا ریلیف آپ کو بتا دوں. جیسے ہی ایران کی جنگ لگی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں فوراً یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس اتنا تیل کا سٹاک موجود ہے، اور جناب اس کے ساتھ ہی ایک دم پرائس بڑھا دیا گیا. سٹاک موجود تھا ان کے پاس. پھر اس کے بعد جب ریٹ ڈاؤن ہوئے ہیں تو ریٹ ڈاؤن اس وقت انہوں نے کیے جب جہاز سستے والا ان تک پہنچ گیا. عوام کے تو ان کو اتنا خیال ہے. میں عوامی خیال کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ملتان میں ایک شخص بے گورو کفن لاش لے کے پہنچ گیا، اور وہ جناب قبرستان میں کھڑا تھا کہ مجھے بچہ دفن کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. آج تک نہ صوبائی نہ وفاقی کسی منسٹر نے یا ایم این اے نے اس سے رابطہ وہاں جا کے نہیں کیا، نہیں پوچھا. یہ عوام کی ہمدردی کی بات کر رہا ہوں. لاکھوں لوگ راولہ کوٹ میں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عوامی قیادت ساری کشمیر میں موجود ہے. محترمہ بھی کشمیر سے تشریف لائی ہیں، تو ان کو کوئی پوچھ رہا ہے یا نہیں پوچھ رہا؟ وہ عوام ہے یا جانور ہیں جو 1.5 مہینے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ تو انسان ہے، عوام ہے. اس ملک میں بدقسمتی یہ بتا رہا ہوں میں، اس وقت ملک مافیاز کے انڈر کنٹرول چلا گیا ہے. تو یار یہ آپ نے مافیاز کے انڈر کنٹرول چلا گیا، یہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم یوز ہو گئے تھے اس ٹائم پہ جب یہ میری بات پوری سن لیجیے ذرا. پہلے میری بات پوری، جو پہلا سوال ہے مجھے اس کو کرنے دیجیے. یہ مافیاز کے کنٹرول میں چلا گیا ہے. کبھی ٹیکسٹائل مافیا، کبھی شوگر مافیا، اور اب جناب یہ مصنوعات جو پیٹرولیم مصنوعات کا مافیا. ملک مافیاز کے کنٹرول میں ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس ملک کی 45 لاکھ میٹرک ٹن گندم ودن 2 منتھ غائب ہو گئی. اور یہ پنجاب گورنمنٹ کا فگر دے رہا ہوں میں آپ کو. پنجاب گورنمنٹ نے سندھ میں بھی داخل پہ پابندی لگائی. اسلم صاحب یہ سارے جب ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کون لایا؟ آپ کو نہیں معلوم کون لایا، کون سب سے آگے تھا؟ میں ان کی عوامی ہمدردی کی بات کر لوں تاکہ عوام کی آواز تو پہنچ جائے نا کم سے کم ان تک. شاید ان کو پتہ نہ ہو نا، میں بتانا چاہ رہا تھا. پلیز سن لیں میری بات. 45 لاکھ میٹرک ٹن گندم ودن 2 منتھ ان کی چوری ہوئی ہے پنجاب کی. اور وہ چوری نہیں ہے، ان کے منسٹروں کے گوداموں میں انہوں نے ڈائریکٹ پرچیز کر کے اس کو بلیک کرنے کے لیے رکھ لیا ہے. صحیح. اور اس وقت ان کا ارادہ ہے پاکستان کے لیے گندم باہر سے امپورٹ کرنے کا. ٹھیک. اس وقت اگر جو گندم باہر سے آئے گی وہ $350 تک پاکستان میں پہنچ جائے گی. اور اگر وہ ہم منگواتے ہیں 1 ملین ٹن باہر سے منگواتے ہیں تو کم از کم ہمیں اس کے لیے $35 کروڑ کی ضرورت ہوگی. مجھے بتائیں یہ کہاں سے پیسہ آئے گا؟ تو میرا اور آپ کی جیبوں سے نکالا جائے گا، ہمارا ہی خون چوسا جائے گا نا. صحیح. ٹیکسٹائل مل کے 300 ٹیکسٹائل ملے. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں شمائلہ صاحب سے اس کا جواب بھی لوں گا، لیکن ویری کوئکلی آئی وانٹ ٹو آسک یو دا پرٹیننٹ کوشچن. آپ لوگ یوز ہوئے تھے سر؟ بالکل نہیں ہوئے. آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی؟ ہاں بالکل نہیں ہوا. ہم نے ایسی کوئی بات، دیکھیں الفاظ کے ہیر پھیر سے آپ بات کو کچھ بھی الفاظ کیا ایسی بات نہیں تھی. آپ لوگوں نے ان لوگوں کو انسٹال کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہم نے ان کو انسٹال نہیں کیا نہ. ہمارا دیکھو موجودہ الیکشن آپ لوگ تحریک لیڈ کر رہے تھے، دوسرے الفاظ میں استعمال کر لیں. میں بات تو سن لیجیے، وہی تو کرنا چاہیے. میری پوچھ کرنے دیں گے تو ٹھیک ہے. آپ وکیل بن کے اجرا تو میں کرنا. اچھا آپ کی اپنی اسٹیٹمنٹ موجود ہے. میں صرف آپ کا ورژن جاننا چاہتا ہوں. کراچی سے جب میں چلا تھا آزادی مارچ لے کے، میرے ساتھ میرے علاوہ کوئی پارٹی نہیں تھی. پیپلز پارٹی نے مجھ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ بلاول صاحب سکھر سے میرے ساتھ شامل ہوں گے، لیکن وہ نہیں شامل ہوئے، نہ ان کے بندے شامل ہوئے تھے. مسلم لیگ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جب پنجاب میں جب آپ کا آزادی مارچ داخل ہوگا تو جگہ جگہ پہ کھانا اور پانی کی سبیلیں ہم لگائیں گے اور ویلکم کریں گے لاہور میں آپ کو. اب پوری رات لاہور میں رہے تھے. ہمیں کسی نے ویلکم نہیں کیا، کسی نے ہمیں نہیں پوچھا. کوئی مسلم لیگ کا ایک یو سی لیول کا عہدیدار بھی ہمارے پاس نہیں ہے. پوری رات لاہور میں رہ گئے. اور نیکسٹ ڈے جب لاہور سے روانہ ہونے لگے تو اس وقت قمر زمان کائرہ لالا موسیٰ سے ہمیں ریسیو کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. یہ وہ اس تحریک کی بات کر رہا ہوں جس طریقے آپ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کی وجہ سے سب کچھ ہوا. ہم اکیلے تھے. جب ہم پہنچ گئے یہاں پر تو پھر ہمارے ٹرکوں پہ سارے سوار ہو گئے. پھر کسی نے کہا کہ میری سی وی لے لو، میں 6 مہینے میں دنیا تبدیل کر دوں گا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا. میں آپ کی بات سمجھ گیا. پوائنٹ آپ کا آگے. ڈو یو ہیو اینی ریگریٹس سر؟ نہیں، میں بتاؤں آپ کو.
हमने उस हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलाई थी, मैंने पहले भी कहा कि कुछ ऐसे मसाइल थे जिनकी वजह से हमने चलाई थी, जो आज ये ठीक। हुकूमत भी वही कर रही है। मैंने चलिए कह शुमाइला साहब, अब आपका उससे फायदा किसको हुआ, इससे अलग का फायदा किसको हुआ वो एक अलग चीज है। ठीक। हम फायदा किसने उठाया वो एक अलग चीज है। लेकिन ये कहा जाए कि हम उसको हुकूमत देने में कोई हिस्सेदार है, इन्होंने हमसे किसी इत्तेहादी नहीं किया। मौजूदा इलेक्शन जो हुआ है 2024 वाला, ना पीपीपी में इत्तेहादी थी, ना मुस्लिम लीग में इत्तेहादी। गौरी ये कर साहब, सकते हैं। अब मसला ये है कि शुमाइला साहिबा ने एक बड़ा अहम नुक्ता जो उठाया, वो कहते हैं कि जब आप इदारों के सामने खड़े हो जाएंगे, यही गलती पीटीआई ने की, आप तो नहीं कहीं कहीं करने जा रहे। मेरा ख्याल आपके पास टाइम बहुत कम होगा, एक जुमला कह देता हूँ, मेरा ख्याल उनको समझ जाएंगी मेरी सारी कहानी को, और आप भी समझ जाएंगे। बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। जो कुछ इन्होंने किया पीडीएम की तहरीक के दौरान पे, जो कुछ इनकी सारी ने अल्फाजात और जो कुछ कहा उस अदारे को, तो फिर इनको तो मेरा ख्याल ये अल्फाज कहने नहीं चाहिए। मौलाना साहब ने तो कुछ नहीं कहा, मौलाना साहब ने तो बिल्कुल कुछ नहीं कहा। तो ये पता नहीं कि वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए वहां तक पहुंच गए जहां तक इनको नहीं जाना चाहिए था, और आज कहते हैं आए हमारे साथ हुकूमत में शामिल हो जाए। कल जब 2024 का इंतखाब हो रहा था, हम थे ना उस वक्त, हम तो जब आपको इक़्तिदार मिला है, अदम एतमाद की तहरीक आपकी इन्होंने ख्वाहिश पे, क्या सर आपको ऑफर की है कि शामिल हो जाएं, क्या कुछ इन्होंने जानिब से पेश हुकूमत किया में गया? शामिल तो डे वन से हुकूमत में शामिल होने की ऑफर है। अभी भी मोहतरमा यही कह रही है कि हुकूमत में शामिल हम तो आज भी चाहते हैं। इससे पिछले दिनों बलावल साहब ने भी कहा है, मीडिया पे आके कहा है, ये कसूर जलसे से 4 दिन पहले तक इनकी तरफ से हमें ऑफर है कि हम हुकूमत में शामिल हो जाएं, और जो वजारत आप चाहें वो आपको हम देंगे। लेकिन हमने एक स्टैंड पहले दिन से लिया है। हमने अगर 2018 के इंतखाबात को नहीं माना, तो 2024 के इंतखाबात तो 2018 के सामने शर्मा रहे हैं। सही। मैं तो समझता हूँ कि वो इससे बेहतर थे। इस सही। वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह गिलगित में हुआ, नूरा कुश्ती हुई है, इसी तरह की अब आजाद कश्मीर में नूरा कुश्ती चल रही है। तो ये इस तरह के अगर इंतखाबात, इसी तरह की हुकूमतें बनानी है, तो मैं तो समझता हूँ 1973 के आइन का हम मजाक उड़ा रहे हैं, मुल्क का अवाम के मैंडेट का मजाक उड़ा रहे हैं। हुकूमतें लेनी तो मुश्किल नहीं है, हुकूमतें तो मिल जाती हैं। हुकूमतें तो जिनसे जो देते हैं उनसे अब भी लेके ये बैठे हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह से इस मुल्क के लिए कोई हम अच्छा कर रहे हैं। दिन ब दिन मुल्की हालात गर्गुम और बदतर होते जा रहे हैं। पंजाब पाकिस्तान नहीं है भाईजान, पंजाब पाकिस्तान, मेरी बात सुने, पंजाब पाकिस्तान नहीं है। बाकी 3 सूबों को देखें, कश्मीर को देखें, तो कहाँ अवाम पहुंच गए हैं। खुदा के लिए अगर अब भी हुक्मरानों ने होश के नाखून ना लिए तो बहुत बुरा हाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी।